نہیں اپنائیں گے۔ اسلام پر ہم جیتے ہیں، اسلام ہی پر مرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اسلام سے ڈرتے ہیں، اس کی تصویر کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، جو تصویر اسلام نے پیش کی ہے وہ محبت اور پیار کی تصویر ہے۔ مسلمان اس کے اوپر قائم ہے۔ جمعیت علماء اس چیز کو لے کر چلتی ہے۔ ہندوستان میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، یہاں دسوں ہزار کا مجمع ہے۔ آپ میں سے ہر شخص اپنی برادری کو جانتا ہے۔ ہر برادری کے اندر ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، آپ کے اس علاقے میں سکھ بھی ہیں، لیکن ہم اپنے اس ملک میں 1300 سال سے پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہتے اور رہتے سہتے چلے آئے ہیں۔ اسلام کی پوری زندگی 1400 سال کی ہے۔ 100 سال ختم ہوتے ہوتے اسلام عرب سے چل کر ہندوستان میں پہنچ گیا تھا۔ جو لوگ تاریخ کو جانتے ہیں وہ اس چیز کو بھی جانتے ہیں۔ اگر ہندوستان کے اندر ہندو گوجر ہے تو ہندوستان میں مسلمان گوجر بھی ہے۔ اگر ہندو جاٹ ہے تو مسلمان جاٹ بھی ہے۔ اگر ہندو پٹیل ہے تو مسلمان پٹیل بھی ہے۔ جو برادری ہندوستان میں پائی جاتی ہے اس برادری کے اندر مسلمان بھی ہے اور ہندو بھی ہے۔ پھر ہمارا رہنا سہنا ہر گاؤں کے اندر، ہر شہر کے اندر ہندو اور مسلمان کے ساتھ کب سے رہنا ہے، نہ ہندو اسے جانتا ہے نہ مسلمان جانتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہیں رہتے ہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم دکھ درد کے اندر ایک دوسرے کے شریک رہتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کرنے سے نہیں روکتا۔ نہ ہندو کا مذہب روکتا ہے، نہ سکھ کا مذہب روکتا ہے، نہ مسلمان کا مذہب روکتا ہے۔ آج آپ حضرات کا ہریانے کے اس علاقے میں جہاں آج مسلمان بہت اقلیت میں ہے، جمع ہونا اور امن و شانتی کے ساتھ جمع رہنا اس چیز کی دلیل ہے کہ ہندو کے دل میں مسلمان کی، مسلمان کے دل میں ہندو کی قدر و قیمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں اس جلسے میں جمع نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ہم اپنی بات کہہ رہے ہیں اور وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے بزرگ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے 106 سال سے کہتے چلے آئے ہیں۔ ہمارا ایک مذہب ہے، وہ مذہب ہمیں اسی پیار و محبت کی تلقین کرتا ہے، قطع نظر اس کے
کہ سامنے والا کون ہے، اس کا دھرم کیا ہے، ہمیں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس انسان کا جو حق تمہارے اوپر ہے اس آدمی کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہتا کہ مسلمان کا حق ہے تو ادا کرو، ہندو کا حق ہے اسے مار لو، یہ نہیں کہتا۔ اگر سکھ کا حق ہے اسے ادا نہ کرو، یہ نہیں کہتا۔ قرآن کہتا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارے عقیدے کے مطابق کہ اللہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اگر دنیا سے اس طرح جاؤ گے کہ تمہاری گردن پر کسی ہندو یا کسی مسلمان کا حق ہوگا تو کل اللہ کے سامنے تمہیں اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ میں آپ کو قصہ سناتا ہوں اس آیت کے نازل ہونے کا۔ ہجرت سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے۔ ایک شخص تھے وہاں جن کا نام عثمان تھا، کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں رہتی تھی، وہ ہفتے میں 2 مرتبہ کعبے کو کھولتے تھے اور اس کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کا جس کو جی چاہتا تھا جانے کی اجازت دیتے تھے، نہیں جی چاہتا تھا روک دیتے تھے۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چاہا، انہوں نے منع کر دیا، کہا تم نہیں جاؤ گے، ہمارے مذہب کے مخالف بھی ہو اور ہم تمہیں کعبے میں جانے بھی دیں، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ عثمان، آج یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ بتاؤ کہ کل جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دے دوں گا، تم کیا کرو گے؟ عثمان کہنے لگے کہ اگر کوئی دن ایسا آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے کے رہنے والے قریش اس دن بہت ذلیل اور خوار ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بہت عزت والے ہوں گے۔ مسئلہ ختم ہو گیا۔ آپ کو ایک دن سب نے جمع ہو کر کہا کہ اگر محمد آج گھر سے باہر نکلیں انہیں قتل کر دو۔ اللہ کے نبی انہی کے درمیان سے نکلے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، وہاں سے اٹھے، غار میں جا کے چھپے، وہاں سے اٹھے اور سیدھے مدینہ منورہ چلے آئے۔ اب دیکھیے 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4، 5، 6، 7، 8 سال گزر گئے۔ ایک معاہدہ ہوا قریش سے، مکے کے رہنے والوں سے، انہوں نے خود اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو اللہ کا نبی جو 8 سال پہلے ایک ابو بکر کے ساتھ آیا تھا، 10,000 آپ کے اشارے پر مر مٹنے والے لوگوں کو لے کر
مکے میں گیا اور چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا۔ فتح کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا جاؤ عثمان سے چابی لے کر کے آؤ کعبے کی۔ عثمان مسلمان نہیں تھے ابھی، کہا میں تمہیں چابی نہیں دوں گا، محمد کے ہاتھ میں اپنی چابی دوں گا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہیں چابی دی۔ نبی کریم علیہ السلام کعبے کے اندر گئے، نماز پڑھی، باہر آئے، عثمان سے کہا کہ عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ کہا یاد ہے۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، آپ کے چچا حضرت عباس، ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے کہ آج یہ چابی اللہ کا نبی کعبۃ اللہ کی مجھے دے دے۔ قیامت تک نام رہے گا کہ اللہ کے نبی نے چابی عثمان سے لے کر کے مجھے دی تھی۔ اس وقت اللہ نے اس آیت کو اتارا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ اے محمد آپ کو حکم دیتا ہے جس ہاتھ سے چابی لی ہے وہ امانت ہے، اسی ہاتھ کو واپس کرو۔ اور اللہ کے نبی نے وہ چابی عثمان، حالانکہ ابھی تک عثمان ایمان نہیں لاتے، انہی کے ہاتھ میں دی۔ انہوں نے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کر آج ایمان کو قبول کیا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہمارا مذہب پیار و محبت کا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب سے دنیا ڈرتی ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے، ہمیں کہتی ہے کہ یہ جہاد کرنے والے ہیں، مسلمان کو کہتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگلے جملے میں فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اگر ہندو اور مسلمان کا جھگڑا ہے، عیسائی اور مسلمان کا جھگڑا ہے، یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہے، وہ دونوں متفق ہیں کہ اے مسلمان تم فیصلہ کر دو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم حاکم بنتے ہو فیصلہ کرنے کے لیے تو مذہب کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، تمہارا ہر فیصلہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمان یہ دل کے اندر بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہے، چاہے بعد میں کسی نے کسی مذہب کو اپنا لیا، لیکن اسی ایک ماں اور اسی ایک باپ کی اولاد ہیں، بھائی ہیں۔ اللہ کا نبی کیا تعلیم دیتا ہے مسلمان کو؟ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ۔ تمہاری ملاقات بھائی سے ہو، تمہارا اپنا بھائی ہے، ماں باپ کی اولاد، تمہارا دینی بھائی ہے، اور آگے بڑھو، نہیں، انسان انسان کا بھائی ہے۔ جب ملو ہنس کر ملو، خوشی کے ساتھ ملو،
اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے ساتھ ملو. اگر تم اس طرح ملو گے تو تمہارا یہ ملنا اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، کہ غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. پھر فرماتے ہیں ارشادک الرجل فی الطریق لک صدقۃ. اگر کوئی بھائی، کوئی انسان، ہندو، کوئی مذہب، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، ارشادک الرجل فی ارض الضلال، اسے راستہ نہیں مل رہا ہے، اسٹیشن کدھر ہے، بس اسٹینڈ کہاں ہے، مسجد کہاں ہے، گردوارہ کہاں ہے، مندر کہاں ہے، اگر تو اس کو راستہ اس کی جگہ کا بتا دیتا ہے، یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اس سے کوئی بحث نہیں ہے کون ہو. فرماتے ہیں اماطتک الحجر والشوک والعظم لک صدقۃ. راستے میں لوہا پڑا ہوا ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے، کیل پڑی ہوئی ہے، راستے پر ہر آدمی چلتا ہے، مسلمان چلتا ہے، ہندو چلتا ہے، سکھ چلتا ہے، تیرا اپنا چلتا ہے، تیرا پرایا چلتا ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر تو نے اس چیز کو ہٹا کر ایک طرف پھینک دیا تاکہ کسی چلنے والے کو نقصان نہ پہنچے، اللہ کا غضب اس پر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ ارشاد، یہ تعلیم ہے اللہ کے نبی کی، یہ مسلمان کے اسلام کی تعلیم ہے. فرمایا افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقۃ. تو اگر کنویں سے پانی نکال رہا ہے، تیرے پیچھے کوئی اور کھڑا ہے، تو پانی نکال کر اپنے برتن کو بھرنے سے پہلے دوسرے کا برتن بھر دے، مت اس پر بھی خدا کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے؟ جمعیت علماء اسی تعلیم کو دیتی ہے. جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اسلام سے ڈرتے ہیں، اس کی تصویر کو خراب کرنا چاہتے ہیں. نہیں، جو تصویر اسلام نے پیش کی ہے وہ محبت اور پیار کی تجویز ہے. مسلمان اس کے اوپر قائم ہے. جمعیت علماء اس چیز کو لے کر چلتی ہے. ہندوستان میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں. کیرلا کے اندر سیلاب آ گیا، پہاڑ کھسک گئے، ہندو، مسلمان، عیسائی، کتنے مکانات تباہ ہو گئے، ٹوٹ گئے. جمعیت علماء وہاں پہنچی. وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے دوسری جماعتوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی، جمعیت علماء کو کام کرنے کی اجازت دی. ہم نے مکانات بنائے، تعمیر کری. عیسائیوں کے مکانات بھی تھے، ہندوؤں کے مکانات بھی تھے، مسلمانوں کے مکانات بھی تھے. یہ مسلمان کی زندگی ہے. سمندر میں طوفان آیا اور سمندر کا نمکین پانی کھیتوں میں گھس گیا. بنگال میں ساری کھیتی برباد کر دی. اس وقت اس جگہ جمعیت علماء ہند نے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے کیمپ بنائے. ایک ایک کیمپ میں صبح کو 2700 آدمی اور شام کو 2700 آدمی کھانا کھاتے تھے. کوئی فرق نہیں تھا، ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، کوئی تعلق نہیں.
مسلمان کی یہ زندگی ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ابھی پنجاب کے اندر طوفان آیا، کروڑوں کروڑ کی آبادی پنجاب میں، کشمیر میں، جموں میں، ہماچل کے اندر برباد ہو گئی۔ جمعیت علماء نے ایک صرف اپیل کی، ایک اپیل۔ ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ نکلو اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے پورے ہریانہ میں وہاں سے لے کر یہاں تک ہزاروں ٹرک بھر کر کے بھیج دیے۔ اس کی مثال نہیں ملتی کہیں۔ مسلمان نہیں تھے، یہ ہندو تھے، سکھ تھے، برباد ہو گئے تھے۔ اتنا سامان بھیجا، اتنا سامان آپ لوگوں نے بھیجا۔ کہنا پڑا انہیں کہ ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ آپ کی تصویر ہے، یہ مسلمان کی تصویر ہے، یہ ہماری تصویر ہے۔ ملک کا اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے۔ جن لوگوں کے پاس اقتدار تھا وہ بیٹھے رہے اپنے بنگلوں کے اندر۔ عورتوں نے اپنے کان کے زیورات نکال کر دے دیے، اپنے گلوں کے زیور اٹھا کر۔ کن کے لیے؟ مسلمان کے لیے نہیں، اپنے سکھ بھائیوں کے لیے۔ جی اسلام کی تصویر ہے، جمعیت علماء کا یہ کام ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، وقت بہت ہو گیا اور میں بہت دور سے آ رہا ہوں اور ابھی مجھے بہت دور جانا بھی ہے۔ اپنی اس پرانی تصویر کو آپ مضبوط کیجئے۔ جہاں ہیں آپ، اپنے شہر میں ہیں، اپنے قصبے میں ہیں، اپنے گاؤں میں ہیں، اپنی دکان میں ہیں، اپنے کھیت میں ہیں، پیار و محبت کے اس چراغ کو بجھنے نہ دیں۔ اور اگر بجھے گا خدا نخواستہ تو ملک کا نقصان ہوگا اور ہماری بدقسمتی ہوگی۔ جو فرقہ پرست ذہنیت ڈرتی ہے، میں کہتا ہوں وہ ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اسلام سے ڈرتی ہے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں۔ ہم انہی کی طرح کام کرنے لگے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو ہم نہیں اپنائیں گے۔ اسلام پر ہم جیتے ہیں، اسلام ہی پر مرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ پیار و محبت کے اس چراغ کو بجھنے نہ دیجیے۔ چاہے کوئی ہو آپ کے سامنے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، آپ کا فرض ہے کہ آپ پیار و محبت کی زندگی گزاریں۔ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ، یعنی اپنے خاندان والوں کے ساتھ بھی اسی طرح رہیں، پرایوں کے ساتھ بھی اسی طرح رہیں، اپنے مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ بھی رہیں، دوسرے مذاہب کو ماننے والوں کے ساتھ بھی رہیں، مگر اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنائیے۔ ان لوگوں کی طرح اپنے آپ کو برباد نہ کیجیے جو مذہب کی بنیاد کے اوپر مسلمان کی مخالفت کرتے ہیں اور بربادی کے لیے چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے، نہ وہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ آج اگر ان کے ہاتھ میں طاقت ہے تو اس طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی زمین ہے۔ یہ تو آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے۔ ملک کے اندر اقتدار آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے۔ وہ فرقہ پرست طاقتیں
جو آج اپنے ہاتھ میں طاقت سمجھ کر جو چاہتے ہیں کر رہے ہیں، یہ سمجھنا کہ رہتی دنیا تک یہ طاقت ان کے ہاتھ میں رکی رہے گی، اس کا مطلب ہے کہ وہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، دنیا کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ لیکن پیار و محبت کی یہ تاریخ اور اسلام کی یہ تاریخ 1300-1400 سال سے زندہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت آنے تک زندہ رہے گی انشاءاللہ۔ جب تک اس روح زمین کے اوپر کوئی ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے، ان کے دین کو مان رہا ہے، مسجدوں کو آباد رکھ رہا ہے، امانت و دیانت کا معاملہ کر رہا ہے، جب تک ہے قیامت نہیں آئے گی۔ میرے بھائی، مجھے خوشی ہے، اگر میں پہلے آتا تو میں کچھ اور بھی کہتا، لیکن بہت دیر ہو گئی ہے اور اب بجنے والے ہیں، 3:15 بج گئے ہیں۔ خدا جانے آپ نے نماز بھی پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے۔ میں نے تو ابھی نماز پڑھی ہے اور مجھے ابھی 3 گھنٹے کا سفر کرنا ہے آگے بھی، اس لیے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ہریانے بھر کے لیے دعا کرتا ہوں، ہندو اور مسلمان کے لیے، سکھ اور عیسائی کے لیے، میں پنجاب کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ وہ مصیبت زدہ جو مصیبت کا شکار ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے اور اتنی خیر و برکت عطا فرمائے کہ وہ اس مصیبت کو بھول جائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کا پیغام ہے، آپ اس پیغام کو قبول بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں گے۔ میں آخر میں پھر آپ کے اس جلسے میں حاضری کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ جلسہ بہت کامیاب جلسہ ہے۔ اس جگہ جو دراصل پنجاب کا حصہ ہے، اتنی بڑی تعداد کے اندر آپ حضرات کا جمع ہونا، یہ جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اور ہمیں اور یہاں کے رہنے والوں کو خیر و برکت سے نوازے اور شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعویٰ تو کرا دی میں نے، سب نے آمین بھی کہہ دیا، اور کس چیز کا نام ہے؟ لو اسے بند کرو، دیکھو یہ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما۔ اے اللہ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ اے الہ العالمین جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں، اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما دے، ذلیل و رسوا فرما دے۔ اے پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری دنیا کی حفاظت فرما، ہماری آخرت کی حفاظت فرما، امن و امان کو قائم فرما۔ جن لوگوں نے اس اجتماع میں جیسی بھی شرکت کی ہے، اے اللہ ان کی شرکت کو قبول فرما اور سب کو سرسبز و شاداب فرما۔ ہماری آنے والی نسلوں کے
دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچے اور بچیوں کو حیائے ایمانی عطا فرما، گھروں کو آباد فرما۔ اے پروردگار، ہم محتاج ہیں، آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، ہم نے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اے پروردگار، ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔